یقیناً جھوٹ ایمان سے جدا ہے. مجانب، جانب ہوتا ہے نا، جانب کا لفظ اردو میں ہے کہ نہیں؟ میرا ہاتھ گلاس کے جانب میں ہے. اب ہاتھ اور گلاس ایک ہیں یا الگ الگ ہیں؟ بولو. جھوٹ ادھر، ایمان ادھر. فَإِنَّ الْكَذِبَ مُجَانِبٌ لِلْإِيمَانِ. فرمایا جھوٹ اور ایمان جدا جدا ہے. اب ہم نے کیا سنا؟ نقطہ نمبر 2 میں اللہ کا فرمان سنا، سورہ نحل کی آیت نمبر 105. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی سنا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان سنا. تینوں کا معنی ایک ہے یا فرق ہے؟ کیا ہے خلاصہ تینوں کا؟ ایمان اور جھوٹ دونوں اکٹھے ہو سکتے ہیں. اب آگے چلنے سے پہلے میں اور آپ، ہم میں سے ہر ایک فیصلہ کرے کہ دونوں میں سے کیا لینا ہے. اب چناؤ دونوں نہیں چن سکتے. چن سکتے ہیں رات بھی ہو دن بھی ہو. 9:45 یہاں تھوڑا دن ہے تھوڑی رات ہے. فون آئے پاکستان سے، رات ہے دن ہے تھوڑا دن. کیا کہیں گے؟ دماغ خراب ہے. یہ ٹھیک ہے. اب دونوں میں سے ایک لینا ہے، اور ہم نے کیا لینا ہے انشاءاللہ؟ نقطہ نمبر 3. اللہ کریم نے جھوٹ سے روکا. توجہ فرمائیے، اللہ کریم نے جھوٹ سے روکا اپنے کلام پاک میں. جھوٹ سے روکتے ہوئے کس گناہ کے ساتھ جھوٹ کا ذکر فرمایا؟ سورہ الحج آیت نمبر 30. اللہ کریم نے فرمایا فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ. فَاجْتَنِبُوا بچ جاؤ، لفظی ترجمہ. اس آیت کریمہ میں 2 چیزوں سے بچنے کا حکم دیا. ساجد بیٹا سمجھ آ رہی ہے بات؟ 2 چیزوں سے بچنے کا حکم دیا. اور لوگوں سے پہلے میں اپنے آپ سے کہوں، اصل باتیں سمجھنے کی یہ ہے جو باتیں ہمیں کھا رہی ہیں، تباہ و برباد کر رہی ہیں. لیکن 2 باتوں سے بچنے کا اس آیت کریمہ میں حکم دیا. پہلی بات فرمایا پس بچو بتوں کی گندگی سے. بتوں کی گندگی کیا ہے؟ کہ شرک نہ کرو، ان کی پوجا نہ کرو. اب دوسری بات کیا فرمائی؟ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ. اور بچ جاؤ. ذرا سعودی عرب میں رہ رہے ہیں، اتنے الفاظ تو سمجھتے ہیں. شرک سے بچنے کے لیے الفاظ کیا ہیں؟ فَاجْتَنِبُوا. اب دوسری جس چیز سے بچنے کا حکم اس کے لیے الفاظ کیا ہیں؟ بولو وَاجْتَنِبُوا. کوئی فرق ہے؟ واو اور فا کا فرق ہے صرف. پس اور پس بچو بتوں کی گندگی سے، اور بچو چھوٹی بات سے. جب اللہ کریم نے شرک کے ساتھ جھوٹ کو جوڑا اور دونوں سے روکا تو اس کا کیا معنی ہے؟ کیا اس سے یہ بات واضح نہیں ہوتی کہ جھوٹ کتنا سنگین گناہ ہے؟ امام ابن کثیر رحمہ اللہ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں اس سنگینی کو اجاگر فرماتے ہیں اور بیان کرتے ہیں کہ اللہ مالک نے اس آیت میں شرک
اللہ کے ساتھ شرک کو جھوٹ کے ساتھ ملا دیا۔ اب جب جھوٹ شرک کے ساتھ ملا ہے تو پھر جھوٹ بولنے والے کی خیر ہوگی۔ اور میرے ماں باپ قربان ہوں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ نے جھوٹ اور شرک، ان کے اسی باہمی تعلق کو اپنے ارشاد عالی میں، اپنی حدیث پاک میں امت کے سامنے کس طرح پیش کیا۔ حدیث پاک سماعت فرمائیے، امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں۔ حضرت ابو بکرہ، نام یاد کر لیجیے، حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بیان کرتے ہیں، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا، الا انبئکم باکبر الکبائر، کیا میں تمہیں ایسے گناہ کی خبر نہ دوں؟ کیسا ہے وہ؟ جو بڑے گناہوں میں سے بڑا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایک ہے گناہ، ایک ہے بڑا گناہ، اور ایک ہے بڑے گناہوں میں سے بڑا۔ اور صحیح مسلم میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی الفاظ مبارکہ 3 مرتبہ فرمائے، کیا میں تمہیں بڑے گناہوں میں سے بڑے گناہ کی خبر نہ دوں؟ کیا میں تمہیں بڑے گناہوں میں سے بڑے گناہ کی خبر نہ دوں؟ صحابہ نے عرض کیا، ضرور دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الاشراک باللہ وعقوق الوالدین، بڑے گناہوں میں سے بڑا گناہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا اور والدین کی نافرمانی کرنا۔ ابو بکرہ صحابی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے تھے تو آپ ٹیک لگا کے بیٹھے تھے۔ وَكَانَ مُتَّكِئًا فَجَلَسَ، آپ ٹیک لگائے بیٹھے تھے، آپ سیدھے بیٹھ گئے۔ قاری صاحب بات واضح ہو رہی ہے، کیوں بیٹھ گئے؟ جب آپ شاگرد کو سمجھانا چاہتے ہیں تکیے پہ ٹیک لگاتے ہو سیدھے ہو جاتے، کیا مانا؟ اب مسئلہ بہت سنگین ہے، توجہ کر۔ آپ سب اس طرح ٹیک لگائے بیٹھے ہیں، جب اس مقام پہ پہنچتے ہیں سیدھے ہو جاتے ہیں۔ اور کیا فرمایا؟ الا وقول الزور، الا وشہادت الزور، خبردار، جھوٹ بولنا، خبردار، جھوٹی گواہی دینا۔ کچھ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ 4 گناہوں کا ذکر کیا۔ نمبر 1 اللہ کے ساتھ، نمبر 2 ماں باپ کی نافرمانی، نمبر 3 جھوٹ بولنا، نمبر 4 لیکن ان 4 میں سے جو آخری 2 ہیں جن کا تعلق آج کی ہماری گفتگو سے ہے، ان کے بارے میں آپ کا طرز مبارک کیا تھا؟ ٹیک لگائے بیٹھے ہیں اور کیا کرتے ہیں؟ بولو۔ اور اسی پر بس نہیں، راوی حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، فما زال یقولها حتی قلت لا یسکت، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار انہی 2 گناہوں کا ذکر فرما رہے ہیں، الا وقول الزور، الا وقول الزور وشہادت الزور، الا وقول الزور وشہادت الزور، بار بار یہی فرما رہے ہیں، خبردار، جھوٹ بولنا اور جھوٹی گواہی دینا۔ راوی کہتے ہیں کہ اتنی مرتبہ آپ فرماتے گئے کہ میں نے کہا اپنے دل میں اب آپ چپ نہ کریں گے،
کیا معلوم ہوا؟ ہمارا نقطہ نمبر 3 کیا تھا کہ شرک اللہ کریم نے جھوٹ کو منع کرتے ہوئے اس کو کس کے ساتھ ملایا؟ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ سے روکتے ہوئے کس کے ساتھ ملایا؟ بولو، شرک اور ماں باپ کی نافرمانی کے ساتھ۔ اور صرف ملایا ہی نہیں بلکہ اس کے بیان کرنے میں مزید اہتمام فرمایا، سیدھے ہو کے بیٹھ کے، اور ایک مرتبہ نہیں اتنی مرتبہ فرمایا کہ راوی کے دل میں خیال آیا کہ اب آپ سے سم کیوں اللہ کی رحمتیں ہوں محدثین پر۔ ظاہر ہے کہ جھوٹ بکنا شرک سے چھوٹا گناہ ہے یا بڑا ہے؟ بولو، چھوٹا ہے۔ شرک کے ساتھ ذکر تو ہوا لیکن ہے چھوٹا اس سے۔ تو آپ نے جھوٹ اور جھوٹی گواہی کے بارے میں اتنا کچھ کیوں کیا؟ محدثین نے بیان کیا کہ لوگ جھوٹ کی سنگینی کے بارے میں غفلت کا شکار ہے۔ سمجھتے نہیں بلکہ ایسے الو کے چرخے بھی ہیں جھوٹ بک کے بڑی بازی کرتے ہیں۔ دیکھا کیسے الو بنایا، اور اس نالائق کو پتہ نہیں کہ اپنا کھانا خراب کیا۔ نقطہ نمبر 4، آخر میں کون بیان کرے گا سارے نقطے؟ بیٹا کرو گے آخر میں بیان؟ اچھی طرح توجہ سے سنو بھائی، ساکھ صاحب آپ کرو گے؟ توجہ سے سنو۔ نقطہ نمبر 4، ہم سن چکے کہ ایمان اور جھوٹ اکٹھے نہیں ہوتے۔ سن چکے ہیں کہ نہیں؟ میں قبرستان میں ہوں یا لوگوں کے پاس ہوں؟ اونچی بولو۔ جمع ہو سکتے ہیں دونوں؟ اچھا، نہیں ہو سکتے تو پھر جھوٹا ہے کیا؟ اس کی کلاسیفیکیشن تو ہونی چاہیے نا، اس کی کیٹیگری کیا ہے؟ کیا نام دیں اس کو؟ یا اس میں کون سی خصلت ہے؟ کن کی خصلت ہے؟ اپنی طرف سے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ بیان کرتے ہیں، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آیت المنافق ثلاث، اذا حدث کذب، واذا وعد اخلف، واذا اؤتمن خان۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافق کی کتنی نشانیاں ہیں؟ کیا کیا؟ جب بات کرے جھوٹ بکے، پہلی نشانی۔ نمبر 2، وعدہ کرے پورا نہ کرے۔ نمبر 3، امانت رکھی جائے خیانت کرے۔ 3 نشانیاں۔ ملا علی قاری رحمہ اللہ اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں کہ ان تینوں میں سے جو خصلت تینوں میں سب سے بری ہے وہ کون سی ہے؟ فرماتے ہیں کہ تینوں میں سب سے بری پہلی ہے، اور وہ کیا ہے؟ اور معاملہ بھائیوں بیٹوں یہاں نہیں رکتا، صحیح مسلم میں ہے اور بڑی سنگین بات ہے۔ اللہ مجھے آپ کو ہماری اولادوں کو بچا دے۔ معاملہ بہت ہی سنگین، صحیح مسلم میں ہے اسی حدیث کے ساتھ، وَإِن صَامَ وَصَلَّى وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ۔ حدیث کی ابتدا منافق کی 3 نشانیاں ہیں، بولے تو جھوٹ بکے، وعدہ کرے خلاف ورزی کرے، امانت رکھی جائے خیانت کرے۔ اب اس کے بعد کیا فرمایا؟ اگرچہ وہ نماز پڑھے، یقیناً جھوٹ